آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے افتراق سے، تفرقہ بازی سے، اختلاف سے، تنازع سے منع کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ یہود 71 فرقے میں بٹ گئے تھے اور نصارہ 72 فرقے میں بٹ گئے تھے، اور میری امتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امتی 73 فرقے میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنمی سوائے ایک فرقہ کے، ایک فرقہ جنتی اور 72 فرقے جہنمی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرقہ جو جنتی ہے وہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، آج میں جس چیز پر ہوں اور جس چیز پر میرے صحابہ کرام ہیں، جو اس چیز پر ہوگا وہ حق پر ہوگا اور وہ جنتی فرقہ ہوگا، اور جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں جو اس پر نہیں رہے گا وہ جہنمی فرقہ ہوگا۔ معزز بھائیو، میں آپ کے سامنے کچھ نئی چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ چیزیں نئی نہیں ہیں، لیکن ہمارے سماج میں یا ہمارے علاقے میں ان چیزوں پر کم بولا جاتا ہے، اور یہ چیزیں بہت اہم ہیں، اس لیے غور سے سننے کی کوشش کریں، چاہے اہل علم ہو، دانشوران ہو، کوئی بھی ہو، غور سے سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کا تعلق انسان کے عقیدہ سے ہے، انسان کے منہج سے ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہ ہو، ہمارا منہج صحیح نہ ہو، ہمارا طریقہ صحیح نہ ہو، تو ہم بہت ساری چیزوں میں غلطی کے شکار ہو جائیں گے۔ حق سمجھ کر کے، صحیح سمجھ کر کے کچھ اپنائیں گے اور حقیقت میں وہ چیز غلط ہوگی۔ اس لیے ہمارا منہج، ہمارا طریقہ ٹھوس ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے اور جاننا بھی چاہیے، اور قرآنی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اختلاف سے روکا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو، اختلاف نہ کرو، ٹولیوں میں نہ بٹو، جماعت میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو، بلکہ تم ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے اسے یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اسلام سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں میں الفت، پیار، محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم اختلاف و انتشار کے شکار تھے، لیکن تم بھائی بھائی بن گئے، تمہارے اندر کوئی اختلاف نہیں رہا۔ حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں کہ مسلمان اختلاف نہیں کرتا ہے، بلکہ مسلمان جان بوجھ کر اختلاف نہیں کرتا ہے۔ آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام ایک تھے، صحابہ کرام مختلف فرقے میں، مختلف جماعت میں، مختلف ٹولوں میں نہیں بٹے ہوئے تھے، بلکہ وہ ایک تھے۔ انصار مہاجرین کا بھائی چارہ آپ کو معلوم ہے،
ہمیں معلوم ہے کہ انصار مہاجرین کس طرح رہتے تھے. صرف انصار اور مہاجرین نہیں بلکہ بلال حبشی کا نام آپ لوگ سنے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے, آواز بہت بلند تھے ان کی. کہاں کے تھے؟ حبشہ کے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مؤذن بنا دیا. سہیل رومی روم کے رہنے والے تھے. سلمان فارسی فارس ایران کے رہنے والے تھے. لیکن جس نے ایک اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دی تو سب بھائی بھائی ہو گئے. اب کوئی حبشی نہیں, کوئی رومی نہیں, کوئی فارسی نہیں, کوئی اونچ نہیں, کوئی نیچ نہیں, اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں, بلکہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تم سب کے سب بھائی بھائی ہو گئے. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ, تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. یہ سب نصوص ہیں میرے بھائیوں, یہ سب دلیلیں ہیں کتاب اللہ کی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلمان ایک ہیں, کلمہ کو مسلمان ایک ہیں, کوئی فرق نہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک مذکر اور ایک مؤنث, ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, آدم اور حوا سے پیدا کیا. اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ, ہم نے تمہیں ایک ذکر اور ایک انثیٰ سے بنایا ہے, ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے. حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں, ہم ایک ہیں. ہاں وقتی طور پر ہمارے اور آپ کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وقتی طور پر ہے. اصل ہے اتحاد و اتفاق, اصل ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. ہاں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسموں کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله, کہ ہم نے کتاب یعنی قرآن کریم کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو میں نے اپنے لیے چنا ہے میرے بندوں میں سے, من عبادنا یعنی اللہ کے بندوں میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو وارث بنایا قرآن کریم کا. اس کے بعد کیا ہوا, یہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تقریباً 3 حصے میں بٹ گئے. کچھ لوگ گنہگار ہو گئے, ظالم لنفسہ, نفس پر ظلم کرنے لگے. کچھ لوگ مقتصد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجبات کو اپنانے لگے, منہیات سے, غلط چیزوں سے, حرام چیزوں سے بچنے لگے. اور کچھ لوگ ہیں جو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے لگے. انسان کو کیٹیگری میں, درجات میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں, لیکن یہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ سب میرے بندے ہیں, لیکن بندوں میں فرق ہے. مسلمانوں کو ایک, تمام مسلمان جتنے بھی مسلمان ہیں, جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی مانتے ہیں اور جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی, اپنا آخری رسول مانتے ہیں, جو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں, اس کے مطابق عمل کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں, وہ سب بھائی بھائی ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں, اور اختلاف نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کبھی سنا کہ ابو بکر کی ایک جماعت تھی, عمر فاروق کی ایک جماعت تھی, عثمان غنی کی ایک جماعت تھی, حضرت علی کی ایک جماعت تھی, بعد میں آ کر کے امام حنیفہ کی ایک جماعت, امام شافعی کی ایک جماعت, امام مالک کی, ایسی کوئی چیز نہیں تھی میرے بھائیو. آج جو میدان میں, سماج میں, دنیا میں دیکھ رہے ہیں لوگوں کو, یہ سب چیزیں صحابہ اکرام کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں, تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھی. ایک گاؤں میں اگر کچھ اہل حدیث ہوتے ہیں, کچھ حنفی ہوتے ہیں, کچھ شافعی ہوتے ہیں, تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب الگ الگ دین
الگ الگ مذہب الگ الگ دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں. بہت افسوس ہے میرے بھائیوں، بہت افسوس ہے. نہیں، ہم سب ایک ہیں میرے بھائی، ایک ہے. ہم سمان لوگ ایک ہیں. کسی وجہ سے لوگ مختلف جماعت میں بٹ گئے جو صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جن لوگوں نے دین میں تفرقہ بازی کی، دین کو بانٹ دیا، وکانوا شیعا، مختلف احزاب میں، مختلف گروہوں میں، مختلف جماعت میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، آپ ان تمام چیزوں سے بری ہیں. ہم نے اپنی جماعت بنا لی، میں فلاں جماعت کو مانتا ہوں، فلاں جماعت کو مانتا ہے. میری الگ مسجد، آپ کی الگ مسجد، فلاں مسلک کی الگ مسجد، فلاں مسجد میں نہیں پڑھتا، فلاں مسجد میں، فلاں مدرسے میں نہیں جاتا. اور جاتا بھی ہے تو مجبوری میں، اور جاتا بھی ہے تو دل مطمئن نہیں ہوتا. یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ میری امتی 73 فرقے میں بٹ جائے گی. 73 فرقے میں، سب کے سب جہنمی، ایک جنتی. آج یہی دیکھ رہے ہیں. ایک گاؤں میں مثال کے طور پر ہمارے بابوان میں کچھ اہل حدیث ہیں، کچھ دیوبندی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ ان سے الگ ہیں، یہ ان سے الگ ہے. اگر ان کے یہاں میت ہوتی ہے، حق ہے میرے بھائیوں سن لو، اگر ان کے یہاں میت ہوتی ہے تو ہمارے لوگ بہت کم جاتے ہیں، اور ان کے جب ہمارے یہاں میت ہوتی ہے تو ان کے لوگ بہت کم آتے ہیں. کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ مر جائیں گے دوسروں کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جائیں گے. اور اگر کسی طرح نماز پڑھ لیے تو جمعہ نہیں پڑھنے جائیں گے. جمعہ اگر کسی طرح پڑھ لیے تو عیدین کی نماز ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. پھر بھی کہتے ہیں نہیں سب صحیح ہے، آپ بھی صحیح، میں بھی صحیح، سب صحیح. صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں، مجھے کہہ لینے دیجیے، غلط ہے. یہ سب چیزیں غلط ہے. ہاں، بعض مسائل میں اختلاف ہو سکتے ہیں، اختلاف کی گنجائش ہے. بعض مسائل میں گھر کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے، بعض مسائل میں صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوتا تھا. لیکن اس کی وجہ سے میں اپنی پہچان الگ بنا لوں، میں اپنی جماعت الگ بنا لوں، اور میں حق پر رہوں اور سمجھوں کہ میں حق پر ہوں اور وہ باطل پر ہے، جس کی وجہ سے ہم دین سے اور ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. اگر ہم اس طرح کی حدیث پڑھتے ہیں المسلم اخو المسلم، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم مسلم یعنی ہم اپنے جماعت کے لوگ، وہ لوگ نہیں ہیں. ایک گاؤں میں رہتے ہوئے ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں، اور مار پیٹ، لڑائی، ایک دوسرے کی مسجد پر قبضہ کرنا الگ چیز ہے. کلکتہ میں میں نے ایک مسجد دیکھی، کلکتہ کے اندر میں نے ایک مسجد دیکھی کہ ایک مسلک والے، مسجد زیادہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، یہاں بھی ایک مسجد، وہاں بھی ایک مسجد. شہروں میں اس طرح کی حالت نہیں ہے. کلکتہ میں میں نے دیکھا ایک مسجد میں کچھ لوگ آتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے مسلک والے آتے ہیں، پھر دوبارہ اذان ہوتی ہے، معلوم نہیں اذان ہوتی ہے یا نہیں، لیکن دوبارہ جماعت ہوتی ہے اور پھر وہ نماز پڑھ کے جاتے ہیں. یہ اسلام ہے؟ نہیں ہے میرے بھائیوں. حق کیا ہے؟ حق یہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ اليوم واصحابی. 73 فرقے ہو جائیں گے، لیکن اس میں 72 فرقے جہنمی، ایک فرقہ جنتی. ہر کوئی یہی کہتا ہے. میں اہل حدیث ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں جس فرقے کو یا جس جماعت کو یا جس مسلک کو مانتا ہوں وہ حق پر ہے. آپ کسی اور مسلک کو مانتے ہیں، آپ کہیں گے کہ میں جس مسلک کو مانتا ہوں وہی حق پر ہے. یہی چل رہا ہے. لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، وہ اس کو گالی، وہ اس کو گالی. اور الحمدللہ ہمارے علاقے میں یہ سب کم ہے، لیکن اندر لوگ پک رہے ہیں، اندر لوگ پک رہے ہیں. فلاں کے یہاں نہ جاؤ، فلاں کے یہاں نہ جاؤ، فلاں کی مسجد میں نہ پڑھو. یہ تمام چیزیں ہیں میرے بھائی جو غلط ہے، صحیح نہیں ہے. صحیح کیا ہے؟ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم مختلف فرقے میں بٹ گئے، 73 فرقے میں بٹ گئے، مختلف جماعت میں بٹ گئے،
مختلف گروہ میں بٹ گئے، ہماری الگ پہچان بن گئی، آپ کی الگ پہچان بن گئی، کوئی قبر کے پجاری بن گئے، کوئی کسی اور چیز کے پجاری بن گئے، کوئی کسی جگہ کی طرف منسوب ہو گئے، کسی کے یہاں فلاں امام نے جو کہہ دیا وہی حق ہے، میرے یہاں فلاں امام نے جو کہہ دیا وہ حق ہے۔ اگرچہ یہ سب چیزیں ہیں میرے بھائیوں، ان چیزوں کا ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہم اسی سماج میں رہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں حق کی تلاش کرنی چاہیے۔ حق کیا ہے؟ 73 فرقے، اتنے سارے فرقے، اتنے سارے اختلافات، کس میں اختلاف نہیں میرے بھائیوں؟ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تمام فرشتوں کا انکار کر دیا، مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جنات کا انکار کر دیا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عذاب قبر اور نعیم قبر کا انکار کر دیا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آخرت کے تمام امور کا انکار کر چکے ہیں، لیکن مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کو کافر مان لیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابو بکر اور عمر اور عثمان کو سب سے بڑے کافر مانتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کافر مانتے ہیں، حضرت حفصہ کو کافر مانتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، کچھ قبر کا طواف کرتے ہیں۔ میری آنکھوں نے دیکھا کچھ مسلمانوں کو قبر کا طواف کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبر والوں سے مانتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جس کی مسجد کے اندر قبر ہے، جس کے صحن میں قبر ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں میرے بھائی، یہ تمام چیزیں۔ کوئی خواب میں کہیں چلا جاتا ہے، کوئی ایک پیر انڈیا میں رکھتا ہے، ایک پیر سعودی میں رکھ دیتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو رہتے ہیں ہندوستان میں اور اس کی نماز ہوتی ہے مکہ اور مدینے میں۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ سمندر کے اوپر فضا میں ایسے چلتے ہیں، کچھ لوگ سمندر میں گوتا لگاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ خواب میں کچھ سے کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آج موجود ہیں میرے بھائیوں۔ ایسے میں افسوس یہ ہے کہ صرف ہم میں سے بعض لوگ، اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ کچھ فرقے اسی زمانے سے آ رہے ہیں، 2ویں صدی ہجری ہی سے شروع ہو گئے۔ خوارج کا ایک فرقہ پیدا ہوا، معتزلہ کا ایک فرقہ پیدا ہوا، جہمیہ کا ایک فرقہ پیدا ہوا، اشاعرہ کا ایک فرقہ پیدا ہوا، قلابیہ کا ایک فرقہ پیدا ہوا، ماتریدیہ کا ایک فرقہ پیدا ہوا، اور بہت سارے فرقے پیدا ہوئے۔ کررامیہ ہے، فلاں ہے۔ سب لوگوں کے اپنے اپنے اعتقادات ہیں، اپنے اپنے عقیدے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے بارے میں، اور ایسے خراب عقائد ہیں جو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ کسی کو قرآن سے مطلب نہیں، کسی کو حدیث سے مطلب نہیں، کوئی قرآن اور حدیث کی بات نہیں کرتا۔ قرآن میں کیا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، حدیث میں کیا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم ما یشاؤون فیہا، جنتیوں کے لیے، ان کے لیے وہاں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، ولدینا مزید، ہمارے پاس اور بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اس کے لیے اچھا ہے، اس کے لیے اچھائی ہے، اس کے لیے جنت ہے، اور بھی جنت کے علاوہ چیز ہے۔ مفسرین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ حسنہ سے مراد، زیادہ سے مراد اور مزید سے مراد یہ ہے کہ مومنین قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم سترون ربکم یوم القیامہ، تم لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو گے، کما ترون القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کی چاند کو جس طرح دیکھتے ہو اسی طرح تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھو گے۔ مومنین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو دفنایا جاتا ہے تو اس سے 3 سوال پوچھا جاتا ہے، من ربک، ما دینک، من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی۔
बहुत सारे यही नाम नेहाद मुसलमान, अपने आप को ऊंचे कैटेगरी के मुसलमान कहने वाले, वो लोग जो कुरान और हदीस की फिक्र नहीं करते, कुरान और हदीस में क्या है उसको कोई मतलब नहीं, उसको मतलब है कि मेरे दिमाग में ये बात आ रही है या नहीं। अगर मेरे दिमाग में ये बात आएगी, मेरी अक्ल में बात आएगी तो मैं मानूंगा, और मेरी अक्ल में बात ना आए तो मैं नहीं मानूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरे इमाम ने कह दिया है, मेरे इमाम ने कहा कि मेरा इमाम कभी गलत नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं इतने बड़े बड़े उलमा, ये पगड़ी वाले, वो पगड़ी वाले, ये दलील नहीं है मेरे भाइयों, इसके जरिए तुम हक नहीं पहचान सकते, हक तक नहीं पहुंच सकते। इतने बड़े उलमा, इतने बड़े आलिम, इतने, ये दलील नहीं है। दलील है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा। उससे पहले मैं बता दूं क्या कहते हैं कि इतने सारे दलीलों के बावजूद कहते हैं कि कयामत के दिन कोई भी अल्लाह ताला को नहीं देखेगा, कोई अल्लाह ताला को नहीं देखेगा। क्यों मेरे भाइयों? कुरानी आयत है जिसका नहीं देखेगा। क्यों? ये अक्ल नहीं कहती है, अक्ल नहीं कहती है। क्यों? अल्लाह ताला को देखेंगे तो अल्लाह ताला फला एक जगह में होना लाजिम आएगा। ये सब खुराफात है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन, लोगों दो चीजें छोड़कर जा रहा, दो चीजें छोड़कर जा रहा। जब तक इन दो चीजों को मजबूती से थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब कुरान करीम को छोड़कर जा रहा हूं और मेरी सुन्नत हदीस को छोड़कर जा रहा हूं। जब तक तुम लोग इन दोनों चीजों को, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह को मजबूती के साथ थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। आप किसी जमात में रहें, किसी भी शख्सियत की कुछ भी करें, लेकिन कुरान और हदीस पर किसी भी शख्स की बात को मुकद्दम ना करें। फला इतने बड़े आलिम, फला इतने बड़े आलिम, नहीं मेरे भाइयों। आपको मैं एक चीज बता दूं, हम लोग यहाँ जो बैठे हैं अक्सर लोग अहले हदीस हैं, अहले हदीस, कुरान और हदीस वाले। क्या है कुरान? और आपकी यहाँ जो तकरीरें होती हैं आप सुनते होंगे, अल्लाह ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही तो होता है मेरे, और कोई दूसरी चीज़ नहीं होती है। कुछ लोग हमारे कुछ मुकर्रिरीन किस्सा वगैरह कहते हैं, हम लोग बाद में टोकते हैं कि इस तरह की चीज़ें बयान ना कीजिए, और दूसरों के यहाँ जाओ ये चीज़ नहीं पाओगे। काल अल्लाह काल रसूल, बुजुर्गों ने कहा, बुजुर्गों ने कहा, फला बुजुर्ग ने कहा, यही सब सुनोगे मेरे भाइयों। काल अल्लाह काल रसूल काल अल्लाह ताला, ये सब नहीं पाओगे, ये सब नहीं पाओगे मेरे भाइयों। और याद रखना, जो काल अल्लाह और काल रसूल की बात करेगा वो हक पर होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। खवारिज एक फिरका पैदा हुआ था दूसरी सदी हिजरी में, आज उनके बहुत सारे अफकार उस फिरके, वो फिरका तो नहीं लेकिन उस फिरके के मुताबिक चलने वाले मुसलमानों में बहुत सारे लोग, मुअतज़िला तो नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस फिक्र के कायल हैं। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात के उलमा, अहले हदीस के उलमा इन फिरकों के अफकार, एतकादात, अकायद के बारे में, इनके बातिल नजरियात के बारे में लिखते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये लोग, ये फिरके हैं उनके, ये अफकार है, ये अकायद है। और अगर इस तरह के अफकार व अकायद किसी शख्स के अंदर हो तो समझ जाओ कि उसका शुमार भी उसी फिरके में है, अगरचे वो रफ़-ए-दैन करता हो, अगरचे वो जोर से आमीन करता हो, अगर से पैर से पैर मिला करके नमाज पढ़ता हो। अफकार वही है, अकायद वही है, नाम के बदल जाने से कुछ नहीं होता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में क्या फरमाया कि मा अना अलैहि व मा असहाबी, आज मैं जिस चीज पर हूं और जिस चीज पर मेरे सहाबा इकराम है, तलाश हो कौन है उस पर, किसका अकीदा है, किताबुल्लाह के मुताबिक, सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक। तुम जो आज काम करते हो, क्या ये काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया है? तुम्हारा जो अकीदा है, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपका अकीदा था, आपके बाद आपके सहाबा इकराम का अकीदा था? क्या ये अकीदा इमाम हनीफा का था, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल का था? नहीं मेरे भाइयों, नहीं था। एक अल्लाह की इबादत, एक रसूल की इताअत,
ہم جو بھی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ آج افسوس ہے کہ ہمارے بعض نوجوان جب ہم کچھ باتیں کرتے ہیں اس طرح کی کہتے ہیں کہ وہ اختلاف کی باتیں کر رہے ہیں، اختلاف کی باتیں کر رہے ہیں۔ لوگوں نے اختلاف کر چکا ہے، اختلاف کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اختلاف کے قائل نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ تمام مسلمان ایک ہو جائیں، تمام مسلمان قرآن و حدیث کے مطابق چلنے لگے، اور یہی حق ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے یاد رکھنا، میں بہت زیادہ ٹائم آپ کا لینا نہیں چاہتا، میرا پیغام یہ ہے کہ جب تک آپ اس روئے زمین کے اندر رہیں، آپ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں، قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں۔ کبھی آپ کی زبان سے یہ بات نہ ہو یہ قرآن سے ثابت ہے اس لیے میں اس کو مانوں گا، یہ حدیث سے ثابت ہے اس لیے میں نہیں مانوں گا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانب سے کچھ نہیں کہتے، آپ جو بھی کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہتے تھے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ نبی کی بات جب تک تم نہیں مانو گے تم صحیح مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ چیلنج ہے میرا کہ کوئی صرف قرآن کو پکڑ کر کے چاہے کہ قرآن کو پکڑ کر کے میں نماز پڑھ لوں گا، روزہ رکھ لوں گا، حج کر لوں گا، زکات دے دوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے میرے بھائیوں۔ صرف قرآن کے مطابق آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ صرف قرآن کے مطابق سنت نمازیں نہیں پڑھ سکتے، اس لیے دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ کچھ لوگ باطل افکار کے لوگ ہم میں سے پیدا ہو جاتے ہیں کبھی کبھار جہالت کی وجہ سے یا لوگوں سے متاثر ہو کر کے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن میں کوئی شک نہیں، ہمیں قرآن میں بھی کوئی شک نہیں، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی شک نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور جب تک ہم قرآن کے ساتھ حدیث کو نہیں ملائیں گے اس وقت تک ہم شریعت پر عمل نہیں کر سکتے۔ 20 من دھان میں 1 من دھان آپ کو زکوٰۃ دینا ہے یا عشر نکالنا ہے، عشرہ یہ کس قرآن میں ہے میرے بھائیو؟ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ 100 روپے میں 2.5 روپیہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا، کس قرآن میں ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ ظہر کی 5 رکعت 4 رکعت نماز، عصر کی 4 رکعت نماز، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، فجر کی 2 ہی رکعت، کس قرآن میں ہے میرے بھائیو؟ کہیں نہیں ہے۔ اور کس نے کہا، کس صحابی نے کہا کہ صرف قرآن کو پکڑنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دینا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے صحابہ کرام پریشان رہتے تھے، اپنی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے، آپ کی سنت کو سیکھنے میں صرف کر دیا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں میری سنت کو لازم پکڑ لینا، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور، لوگوں دین کے اندر نئی ایجاد سے بچنا، فإن كل محدثۃ بدعہ، کیونکہ ہر دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ توحید کو اپناؤ، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ پر بھروسہ، ایک اللہ پر یقین، اسی کے لیے رکوع، اسی کے لیے سجدہ، اسی سے مانگنا، اسی سے فریاد کرنا، اسی سے مدد طلب کرنا۔ یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا ما كتبه الله لك، رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ کیا ہے میرے بھائیو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں،
تجھے پر بھروسہ کرتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس حی پر، اس زندہ ذات پر بھروسہ کرو جو کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مرتا نہیں ہے۔ اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہے، قیوم ہے، زندہ ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، جو مرے گا نہیں اس پر بھروسہ، اللہ پر۔ اللہ کے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں، اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہم کچھ مانگیں گے نہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد طلب کرنا ہو تو اللہ تبارک۔ یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا طریقہ، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، عبادت اللہ کی، طریقہ محمد رسول اللہ کی۔ ہم اللہ کی عبادت کریں اپنے طریقے سے، ہم اللہ کی عبادت کریں اپنے منہج کے طریقے سے، اپنے مسلک کے طریقے سے، اپنی جماعت کے طریقے سے، اپنے علماء کے طریقے سے، یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے نبی کے طریقے کے مطابق۔ نبی نے دو تو ہم بھی دو، نبی نے ایک تو ہم بھی ایک، نبی نے جہاں کچھ نہیں کیا ہم بھی کچھ نہیں کریں گے۔ نبی نے جہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہم 4 نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں یہ دین، یہ ہے شریعت، یہ ہے توحید، یہ ہے اتباع۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، لوگوں جب تمہارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اس اختلاف کو لوٹاؤ کتاب اللہ کی طرف، اس مسئلے کو لوٹاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف۔ تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامنا۔ یہ ہے آج کا پیغام کہ قرآن اور حدیث دونوں ہمارے لیے دلیل ہے، حجت ہے۔ داڑھی کا ذکر واضح طور پر قرآن میں نہیں ہے، لیکن واضح طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ تو جس طرح ہم کو قرآن ہمارے لیے دلیل ہے، جس طرح قرآن کے ایک ایک مسئلے پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، جس طرح قرآن کو ہم دلیل مانتے ہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث پر شرط ہے کہ حدیث صحیح ہو، حدیث سند کے ساتھ صحیح ہو۔ حدیث صحیح ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، وہ ہمارے لیے لائق عمل ہے۔ جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح حدیث بھی حجت ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، قرآن اور حدیث دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اس لیے دونوں ہمارے لیے حجت، جس طرح قرآن کا ایک مسئلہ ہمارے لیے حجت، اسی طرح حدیث کا مسئلہ بھی ہمارے لیے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں داڑھی کا مقام ہوتا تو قرآن میں تو ذکر ہوتا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، 114 سورتیں، کتنے صفحات میرے بھائیوں، 600 صفحات قرآن، 600 پیج قرآن میں داڑھی کا تھوڑا ذکر نہیں کرتے؟ کیوں داڑھی کا قرآن میں ذکر؟ اس لیے داڑھی کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں ایک عورت تھی، کہہ کے اب میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ایک عورت تھی، اس کا نام تھا ام یعقوب۔ ام یعقوب ایک عورت تھی، اس نے صحابہ کرام کے آخری زمانے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود آپ لوگ کہتے ہیں فلاں چیزوں سے بچنا ہے، واشمات، مستوشمات، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ سب غلط چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس میں نے قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھا، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں جس سے آپ لوگ منع کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا لو قراتی ہی لوجدتی، اے ام یعقوب اگر تم قرآن پڑھتی تو تمہیں معلوم ہوتا، صحیح سے تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اما قرأت قول اللہ تعالی، تم نے اللہ کا یہ قول یہ فرمان نہیں پڑھا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ رسول نے کہا ہے ان چیزوں کو، ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، اس لیے ایسا کام نہ کرنا۔ قرآن اور حدیث دونوں حجت ہے۔ ایک مسئلہ قرآن سے ثابت ہے وہ ہمارے لیے حجت، ایک مسئلہ صرف حدیث سے ثابت ہے وہی ہمارے لیے حجت۔
قرآن اور حدیث کے درمیان تفریق نہ کرنا میرے بھائیوں، یہ باطل لوگوں کا نظریہ ہے، یہ باطل لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ باطل لوگوں کا منہج ہے کہ ہم صرف قرآن کو پکڑیں گے، حدیث کو نہیں پکڑیں گے، حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ حدیث میں کیا ہوا؟ اتنے سارے صحابہ اکرام، آج ہمارے اہل حدیث منہج کے بہت سارے لوگ دوسرے مناہج کو، دوسرے تحریکات کو، دوسری تنظیمات کو، دوسرے جماعت کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں، جبکہ ان کے یہاں اس جماعت کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے افکار ایسے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کے درمیان تفریق، بخاری میں حدیث ہے نہیں مانیں گے، مسلم میں حدیث ہے نہیں مانیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ ہماری عقل میں آنے والی۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی کوئی تقریر کر رہے تھے، اس میں ایک بنگلہ زبان میں تقریر کر رہے تھے، ایک نعت پڑھ رہے تھے یا حمد پڑھ رہے تھے یا کوئی نظم پڑھ رہے تھے، اس میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، فرشتہ نے کہا کہ میں اللہ نے مجھے تیری روح قبض کرنے کے لیے بھیجا۔ مسلم شریف کی روایت ہے روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک چاٹا مار دیا اس کی آنکھ پر، آنکھ میں عیب ہو گیا، یہ آنکھ چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا وہ ملک الموت، وہ موت کا فرشتہ، کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے اپنے بندے کو، ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا ہے۔ اور ایک لمبی حدیث ہے، کیا کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ بہت سارے لوگ کتابوں میں موجود ہے، یہ حدیث، اس حدیث پر ہم عمل نہیں کریں گے، یہ حدیث پر ہم کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کو مار دے یا موسیٰ علیہ السلام ملک الموت کو مار دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عقل پرستی سے بچو میرے بھائیوں، ایسی تنظیمات سے، ایسی جماعت سے، ایسے فرقوں سے، ایسے لوگوں سے آپ بچیے جو آپ کے عقائد کو خراب کر دے، جس کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی خطرے میں پڑ جائے، آپ کی آخرت بھی خطرے میں پڑ جائے۔ اگر آپ کو کوئی منہج پکڑنا ہے، کوئی مسلک پکڑنا ہے، تو صرف اور صرف خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ والا مسلک پکڑیے گا، اس میں فخر محسوس کیجیے گا۔ یہی تھا صحابہ کرام کا منہج، یہی تھا تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین کا منہج، یہی تھا امام ابو حنیفہ کا مسلک اور مذہب، یہی تھا امام مالک کا مسلک اور مذہب، یہی تھا امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، اور آج تک علماء حق کا یہی منہج ہے کہ میری بات اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہو جائے تو میری بات کو دیوار پر مار دینا۔ یہی تمام لوگوں نے ہمیں سکھایا ہے، تمام ائمہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے۔ باطل میں لوگوں نے ملاوٹ، بعد میں لوگوں نے حق کے ساتھ باطل کی ملاوٹ اور ملاوٹ کر دی ہے، جس کی وجہ سے آج حق اور باطل کے درمیان ہم فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں تو جو فرق کیجئے، اس دلیل کو لے لیجئے میری اس بات کو کہ جو لوگ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں وہ حق پر ہے، اور جو قرآن اور حدیث کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، ایسے نے کہا، اس نے کہا، تو سمجھ جائیے کہ وہ لوگ صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ